بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے کمیل کے اوصاف۔ کتاب اقبال میں سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ نصف ماہ شعبان کو مسجد بصرہ میں جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف رکھتے تھے۔ کمیل ابن زیاد نخعی نے اپنے مولا سے عرض کی کہ مجھ کو دعائے خضر علیہ السلام تعلیم فرما دیجیے۔ حضرت نے فرمایا کہ جو شخص نیمہ شعبان کو شب بیداری کرے اور اس دعا کو پڑھے، اس کے بعد حق تعالیٰ سے اپنا مطلب بیان کرے، حاجت اس کی بر آئے گی۔ اے کمیل، تم اس دعا کو حفظ کر لو اور ہر شب جمعہ اسے پڑھا کرو۔ اگر ہر شب جمعہ کو نہ پڑھ سکو تو مہینے میں ایک مرتبہ، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو سال میں ایک مرتبہ، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو اپنی عمر میں ایک مرتبہ ضرور پڑھو۔ یہ دعا دشمن کے شر سے محفوظ رکھتی ہے اور اس سے روزی کشادہ ہوتی ہے۔ کل گناہ صغیرہ و کبیرہ اس کی برکت سے بخش دیے جاتے ہیں اور دین و دنیا کی تمام مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ دعائے کمیل۔ ابتدا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری اس رحمت کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں جو ہر چیز سے بڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے تو ہر چیز پر غالب ہے اور ہر چیز اس کے آگے فروتنی کی ہے اور ہر چیز اس سے پست ہے۔ اور تیری اس جبروت کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں جس کے سبب سے تو ہر چیز پر غالب آیا، اور تیری اس عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں جس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی، اور تیری عظمت کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں جس سے ہر چیز پر نظر آتی ہے، اور تیری سلطنت کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اس ذات کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں جو ہر شے کے فنا ہو جانے کے بعد باقی رہے گی، اور ان مقدس ناموں کا واسطہ دے کر جن سے ہر چیز کے اعلیٰ حصے بھرے ہوئے ہیں، اور تیرے اس علم کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں جو ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اور تیری ذات کے نور کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں جس کی وجہ سے ہر چیز میں چمک دمک ہے۔ اے نور، اے سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ، اے سب پہلوں سے پہلے، اے تمام آخروں سے آخر، یا اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو ناموس میں بٹہ لگا دیتے ہیں۔ یا اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو نزول بلا کا باعث ہوتے ہیں۔ یا اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں۔ یا میرے اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو دعاؤں کو درجہ مقبولیت تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں۔ یا اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو امید کو پورا نہیں ہونے دیتے۔ یا اللہ میرے ان سب گناہوں کو بخش دے جن سے بلا نازل ہوتی ہے۔ یا اللہ میرے ان سب گناہوں کو بخش دے جو میں نے کیے ہوں، اور ہر اس خطا کو معاف کر دے جو مجھ سے سرزد ہو گئی ہو۔ یا اللہ میں تیری یاد کے ذریعے سے تیری حضوری میں تقرب چاہتی ہوں، اور تیرے حضور میں تیرے ذکر اور تیری ہی ذات کو اپنا سفارشی ٹھہراتی ہوں، اور تیرے جود و بخشش کو اور کرم کو ذریعہ گردان کر تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ میرے لیے اپنا قرب زیادہ کر اور مجھے اپنی نعمتوں کا شکریہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی یاد میرے دل میں ڈال دے۔ یا اللہ میں تجھ سے گڑ گڑانے والے، عاجزی کرنے والے، خضوع خشوع کرنے والے اور رونے پیٹنے والے کا سا سوال کرتی ہوں کہ تو میری خطاؤں سے چشم پوشی فرمائے اور مجھ پر رحم فرمائے، اور جو کچھ تو نے میرا حصہ لگایا ہے اس پر میں راضی رہوں اور قناعت کروں، اور ہر حال میں تیرے بندوں سے باتواضع پیش آؤں۔ یا اللہ میں تیری حضوری میں اس شخص کا سا سوال کرتی ہوں جس پر فاقے کے کڑاکے گزرتے ہوں، مگر تیری ہی بارگاہ میں اس نے سختیوں کی حالت میں اپنی حاجت پیش کی ہو، اور جو کچھ تیرے خزانے میں ہو اس کے بارے میں اس کی خواہش بڑھی ہوئی ہو۔ یا اللہ تیری دلیل بڑی قوی ہے اور تیرا رتبہ بہت بلند ہے، اور تیرا بدلہ لینا سمجھ سے باہر ہے، اور تیرا حکم ظاہر ہے، اور تیرا قہر غالب ہے، اور تیری قدرت کا نظام چل رہا ہے، اور تیری حکومت سے بھاگ کر نکل جانا ناممکن ہے۔ یا اللہ میں تو اپنے گناہوں کے لیے بخش دینے والا اور برائیوں کے لیے پردہ پوشی کرنے والا، اور جو بھی میرے بدعمالی ہو اس کو نیکی سے بدل دینے والا تیرے سوا کسی کو نہیں پاتی۔ سوائے تیرے کوئی معبود نہیں، تو منزہ ہے اور میں تیری تعریف کرتی ہوں۔ میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا اور اپنی جہالت سے جری ہو گئی،
اور چونکہ تو ہمیشہ سے مجھ پر احسان کرتا رہا ہے اور تیری یاد میرے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، اس سے اطمینان کر لیا ہے۔ یا اللہ، اے میرے مالک، تو نے میری کتنی برائیوں پر پردہ ڈالا اور کتنی سخت سے سخت بلاؤں کو تو نے ٹال دیا، اور کتنی خطاؤں سے تو نے بچا لیا، اور کتنی اذیتوں کو تو نے دفع فرما دیا ہے، اور کتنی میری خوبیاں جن کی مستحق نہ تھی تو نے لوگوں میں مشہور کر دی۔ یا اللہ، میری آزمائش اس وقت بڑھ گئی ہے اور میری بدحالی حد سے زیادہ گزر گئی ہے، اور میرے نیک اعمال کم ہیں، اور سخت تکلیفوں نے مجھے بٹھا دیا ہے، اور میری امیدوں کی درازی نے مجھے نفع سے باز رکھا، اور دنیا نے مجھ کو اپنی فریب دہی سے دھوکے میں رکھا، اور میرے نفس نے اپنے خیانت اور ٹال مٹول سے مجھے دھوکہ دیا۔ اے آقا، بس سوال کرتی ہوں تجھ سے تیری عزت کا واسطہ دے کر کہ میری بد عملی اور میرے کردار میری دعا کو تیرے حضور میں پہنچنے سے نہ روکیں، اور میرے جن پوشیدہ رازوں سے تو مطلع ہو گیا ہے ان کو ظاہر کر کے مجھے رسوا نہ کر۔ اپنی غفلت، خواہشوں کی کثرت، اپنی جہالت اور نیکی کی طرف ہمیشہ کی کم رغبتی کے سبب جو برائیاں چھپ چھپ کر چکی ہوں، ان کی مجھے سزا دینے میں جلدی نہ فرما، اور اے اللہ، تیری عزت کا واسطہ مجھ پر ہر حال میں مہربان رہ، اور میرے تمام معاملات میں شان مہربانی دکھلا۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، میرا تیرے سوا کون ہے جس سے میں اپنی مصیبت کے دور کرنے کا اور اپنے معاملے میں غور کرنے کا سا سوال کروں۔ اے میرے معبود، اے میرے مالک، تو نے میرے لیے ایک حکم جاری کیا جس میں میں نے اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کی اور اس کی کوئی نگرانی نہ کی۔ میری دشمن نے اس خواہش نفسانی کو میری نظر میں زینت دے دی۔ اس طرح جو خواہش میرے دل میں پیدا ہوئی تھی، اس کے ذریعے میرے دشمن نے مجھے دھوکہ دیا، اور قضاء و قدر نے اس معاملے میں اس کی مساعدت کی۔ اس طرح تیری مقرر کی ہوئی حدود سے اور تیرے جاری کیے ہوئے حکم سے کچھ تجاوز کر گئی، اور تیرے بعض احکام کی مجھ سے مخالفت ہو گئی۔ بہرحال اس معاملے میں میرے ذمے تیری حمد بجا لانا واجب ہے، اور جس امر میں تیرا فیصلہ میرے برخلاف جاری ہوا اور تیرا حکم اور تیری آزمائش میرے لیے لازم ہوئی، اس میں میری کوئی حجت نہیں ہے۔ اور میرے معبود، بعد اپنی کوتاہی اور اپنے نفس پر زیادتی کرنے کے عذر کرتی ہوں، اور ندامت کے ساتھ انکساری کی حالت میں طلب مغفرت کرتی ہوں، اور گڑ گڑاتی اقرار کرتی ہوں، گناہوں کے دور ہونے کے یقین کے ساتھ تیری درگاہ میں حاضر ہوئی ہوں، اس لیے کہ جو کچھ مجھ سے ہو گیا ہے اس سے نہ کہیں بھاگنے کا ٹھکانہ پاتی ہوں، نہ رونے کی جگہ کہ وہیں اپنا معاملہ پیش کروں، سوائے اس کے کہ تو میرا عذر قبول کر لے اور اپنی وسعت رحمت میں مجھے داخل کر لے۔ یا اللہ، اب میرا عذر قبول فرما اور میری تکلیف کی سختی پر رحم فرما، اور میری جکڑ بندیوں کو دور کر، اور میرے پروردگار، میرے جسم کی ناتوانی اور میرے جلد کے ہلکے پن اور میری ہڈیوں کی کمزوری پر رحم فرما۔ اے وہ جس نے میرے وجود کا آغاز کیا، میرا نام بھی نکالا، میری پرورش کا سامان بھی کیا، میرے حق میں ہر طرح کی نیکی بھی کی، اور مجھے غذا دینے کے اسباب باہم پہنچائے، جیسے تو نے کرم کی ابتدا کی تھی، اور جس طرح پہلے سے میرے حق میں نیکی کرتا آ رہا ہے ویسے ہی برقرار رکھ۔ اے میرے معبود، اے میرے سردار، اے میرے پروردگار، بعد اس کے کہ میں تیری توحید کی متعارف ہوں، اور بعد اس کے کہ میرا دل تیری محبت سے سرشار ہو چکا، اور میری زبان تیری یاد میں چل رہی ہے، اور میرا دل تیری محبت کی گرہ باندھے ہے، اور بعد اس کے میں تجھے پروردگار مان کر سچے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی ہوں، اور گڑ گڑا کر تجھ سے دعا مانگتی ہوں، کیا تو اس کو پسند فرمائے گا کہ مجھے اپنے جہنم میں عذاب پاتا ہوا دیکھے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، تیرا کرم اس سے کہیں زیادہ ہے کہ تو اس کو ضائع کر دے کہ جس کو تو نے خود پرورش پایا ہو، یا اس کو دور کر دے جس کو خود قرب عطا فرمایا ہو، یا اس کو نکال دے جس کو تو نے خود پناہ دی ہو، یا اسے بلا کے حوالے کر دے جس کے لیے تو نے خود کفایت فرمائی ہو اور جس پر تو نے خود رحم فرمایا ہو۔ اے میرے سردار، اے میرے معبود، اے میرے مولا، یہ بات میری سمجھ میں آتی نہیں کہ تو آتش جہنم کو ان چہروں پر مسلط فرما دے گا جو تیری عظمت کے لیے
تیری حضوری میں سجدہ کر چکے ہوں، اور ان زبانوں پر مسلط فرما دے گا جو سچائی کے ساتھ تیری توحید کے بارے میں گویا ہو چکی ہوں اور تیرے شکر میں تیری مدح کر چکی ہوں، اور ان دلوں پر مسلط فرما دے گا جو اظہار حقیقت کے طور پر تیرے معبود ہونے کا اعتراف کر چکے ہوں، اور ان خیالات پر مسلط فرما دے گا جنہیں تیرا علم اس قدر میسر ہو کہ وہ تیرے ہی حضور میں پست ہوئے ہوں۔ ان اعضاء و جوارح پر مسلط کر دے جن کی باگ ڈور اس حد تک محدود رہی ہو کہ برضا و رغبت تیری فرما برداری کا اقرار کریں اور یقین کے ساتھ تجھ سے طلب مغفرت کرنے کی کوشش کریں۔ اے صاحب کرم، نہ تو تیری نسبت ایسا یقین ہے اور نہ تیرے فضل کے متعلق ہمیں ایسی خبر دی گئی ہے۔ اے میرے پروردگار، حالانکہ تو میری کمزوری کو جانتا ہے کہ دنیا کی ذرا ذرا سی آزمائش اور اس کی چھوٹی چھوٹی سی تکلیفیں اور جو مکروہات اہل دنیا پر گزرتی رہتی ہیں انہیں میں برداشت نہیں کر سکتی، باوجود یہ کہ وہ آزمائش اور وہ تکلیف دیر پا نہیں ہوتی، اس کی مدت تھوڑی اور اس کی بقا چند روزہ ہوتی ہے، تو بھلا پھر مجھ سے آخرت کی بلا اور وہاں کی مکروہات کی برداشت کیوں کر ہو سکے گی، حالانکہ وہاں کی بلا کی مدت طولانی اور قیام اس کا دوامی ہوگا، اور جو ان میں پھنس جائیں گے ان کے عذاب میں کبھی تخفیف نہ کی جائے گی، اس لیے کہ وہ عذاب تیرے غضب، تیرے انتقام اور تیرے غصے کے سبب سے ہوگا، اور تیرے غصے کو نہ آسمان برداشت کر سکتے ہیں اور نہ زمین۔ اے میرے مولا، تو بھلا میری کیا حالت ہوگی حالانکہ میں تیری ایک کمزور، ذلیل، حقیر، مسکین اور عاجز بندی ہوں۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، اے میرے والی، اے میرے مولا، کن کن معاملات کی تیرے حضوری میں شکایت کروں اور کن کن باتوں کے لیے روؤں اور چلاؤں، دردناک عذاب اور اس کی سختی کے باعث یا طولانی بلا اور اس کی طویل مدت کے باعث؟ پس اگر تو نے مجھے عذاب میں اپنے دشمنوں کے ساتھ نتنی کر دیا اور جو عذاب کے مستحق ہیں ان کا اور میرا گٹھ جوڑ کر دیا، نیز اپنے دوستوں اور محبت کرنے والوں میں اور مجھ میں جدائی کر دی، تو اے میرے معبود اور اے میرے سردار اور اے میرے مولا اور اے میرے پروردگار، تجھے اختیار ہے، میں تیرے عذاب پر تو صبر کر لوں گی، پر تیری رحمت سے جدائی پر کیوں کر صبر کروں گی؟ اور معبود، میں تیری آگ کی حرارت کو تو سہ جاؤں گی، مگر تیری نظر کرامت کے بدل جانے کو کیوں کر برداشت کروں گی، یا آتش جہنم میں کیوں کر رہ سکوں گی؟ حالانکہ مجھے تیرے عفو کی امید لگی ہوئی ہے۔ بس اے میرے سردار اور اے میرے مولا، تیری ہی عزت کی قسم کھا کر کہتی ہوں، اگر تو نے مجھے بولنے کا اختیار دے دیا تو میں اہل جہنم کے درمیان سے ضرور اسی طرح تیرا نام لے کر چیخوں گی جس طرح امیدوار چیخا کرتے ہیں، اور ضرور تیرے حضور میں ویسے ہی ہائے وائے کروں گی جیسا کہ فریادی کرتے ہیں، اور ضرور تیری رحمت کے فراق میں ویسے ہی روں گی جیسا کہ نا امید ہو جانے والا یہ رویا کرتے ہیں، اور ضرور بار بار تجھے پکارا کروں گی کہ اے مومنوں کے مالک، اے معرفت رکھنے والوں کی امید گاہ، اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، اے سچوں کے دلوں کو بسانے والے، اور اے تمام عالم کے معبود، تو کہاں ہے؟ اے میرے معبود، تیری ذات منزہ ہے اور میں تیری ہی حمد کرتی ہوں۔ کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تو اسی آگ میں سے ایک فرما بردار بندے کی آواز سنے جو اپنی مخالفت کی پاداش میں قید کیا گیا ہو اور اپنی نافرمانی کی سزا میں اس کے عذاب کا مزہ چکھ رہا ہو، اپنے جرم و خطا کے بدلے میں اس کی تہوں میں محبوس کیا گیا ہو، اور وہ تیری رحمت کے امیدوار کسی آواز سے تیرے حضور میں چیختا ہو اور تیری توحید کے ماننے والوں کسی زبان سے تجھے پکارتا ہو اور تیرے حضور میں تیرے رب ہونے کا واسطہ دے کر تجھ ہی کو وسیلہ قرار دیتا ہو؟ اے میرے مالک، پھر وہ عذاب میں کیسے رہ سکے گا جبکہ اسے تیرے سابق حلم و رفت اور رحمت کی امید لگی ہوئی ہو، یا اسے آتش جہنم تکلیف کیسے پہنچائے گی جبکہ وہ تیرے فضل اور رحمت کی آس لگائے ہوئے ہو، یا اس کو جہنم کا شعلہ کیوں کر جلائے گا جبکہ تو خود اس کی آواز سن رہا ہو اور اس کی جگہ دیکھ رہا ہو، یا اسے جہنم کی آواز کیوں کر پریشان کرے گی جبکہ تو اس کی کمزوری سے آگاہ ہو، یا وہ اس کے طبقوں میں حرکت کیوں کر سکتا ہے جبکہ تو اس کی سچائی سے واقف ہو، یا اس کے شعلے اس کو کیوں کر پریشان کر سکتے ہیں جبکہ وہ برابر تجھ کو پکار رہا ہو۔
اے میرے پروردگار میری خبر لے، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ وہ تو رہائی کے بارے میں تیرے فضل کی امید رکھتا ہو اور تو اسے اسی میں پڑا رہنے دے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نہ تیری نسبت یہ گمان ہے اور نہ تیرے کرم ہی سے ایسی کسی کو یہ صورت پیش آئی، اور نہ اپنی نیکی و احسان کے باعث تو نے اہل توحید کے ساتھ کبھی اس طرح کا معاملہ کیا۔ بس میں تو یقین کے ساتھ عرض کرتی ہوں کہ اگر تو نے اپنے منکروں کو عذاب دینے کا حکم نہ لگا دیا ہوتا اور اپنے مخالف کو آتش جہنم میں دوامی سزا دینے کا فیصلہ نہ فرما دیا ہوتا تو آتش جہنم کو بالکل سرد فرما دیتا، اور وہ بھی اس طرح کہ سلامتی ہی سلامتی رہتی، اور کسی کا بھی اس مقام اور جائے مقام قرار نہ فرماتا۔ لیکن خود تو نے کہ تیرے نام بھی مقدس ہیں یہ قسم کھا لی ہے کہ جہنم کو تمام نافرمان جنوں اور آدمیوں سے پاٹ دے گا اور اپنی ذات سے اناد رکھنے والوں کو ہمیشہ کے لیے اس میں ڈال دے گا۔ اور تو کہ تیری تعریف جلیل اور عظیم ہے تو پہلے ہی فرما چکا ہے اور آرزوئے تفضل اور نام و کرام فرما چکا ہے، کیا وہ شخص جو مومن فرما بردار ہو اس کی مانند ہو سکتا ہے جو فاسق نافرمان ہو؟ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اے میرے معبود، اے میرے سردار، تو اب تجھے اس قدرت کا واسطہ دے کر جو تجھ کو حاصل ہے اور اس فیصلے کا واسطہ دے کر جو تو نے حتمی طور پر فرمایا ہے اور جن پر تو نے ان کا اجرا فرمایا، ان سب پر ان کا نفاذ ہو گیا ہے۔ تجھ ہی سے سوال کرتی ہوں کہ اس رات میں اور خاص کر اس وقت میں میرا ہر ایک وہ جرم جو مجھ سے ہو گیا ہو بخش دے، اور ہر وہ گناہ جو مجھ سے سرزد ہو گیا ہو معاف کر دے، اور ہر وہ برائی جو میں نے چھپا کر کی ہو اور ہر جہالت جس کو میں عمل میں لائی ہوں، جس کو میں نے چھپایا ہو یا ظاہر کیا ہو یا پوشیدہ اس کا ارتکاب کیا ہو یا علل اعلان، اور ہر ایسی بدی جس کے اندراج کا تو نے کرامن کاتبین کو حکم دیا ہو معاف فرما دے، جن کو تو نے میرے ہی فعل کی نگرانی سپرد فرما دی ہے، اور میرے اعضاء اور جوارح کے ساتھ ساتھ ان کو بھی تو نے میری اعمال و افعال کا گواہ قرار دیا ہے، اور ان کی ماوراء تو خود میرے اعمال و افعال کا نگران ہے اور ان چیزوں تک کا گواہ ہے جو ان سب کی نظروں سے مخفی رہتی ہیں، حالانکہ اپنی رحمت سے تو ان سب چیزوں کو چھپاتا رہتا ہے، اپنے فضل سے ان پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور یہ سوال کرتی ہوں کہ ہر خیر و خوبی میں جو تو نے نازل فرمائی اور ہر احسان میں جو تو اپنے فضل سے فرما دے اور ہر نیکی میں جسے تو پھیلائے اور ہر رزق میں جس میں تو وسعت فرمائے اور ہر گناہ کی بخشش میں اور ہر خطا کے پوشیدہ فرمانے میں میرا بھی حصہ لگا دے۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، اے میرے سردار، اے میرے مولا، اے میری آزادی کے مالک، اے وہ جس کے ہاتھ میں میری تقدیر ہے، اے میرے نقصان اور میری مسکینی کی حالت جاننے والے، اے میرے فکر و فاقے میں میری خبر گیری کرنے والے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے تیرے حق کا واسطہ دے کر اور تیری قدوسیت کا واسطہ دے کر اور تیری بڑی بڑی صفت اور بڑے سے بڑے نام کا واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں کہ میری رات اور دن کے اوقات کو اپنی یاد سے بھرپور کر دے، اپنی خدمت میں لگے رہنے کی دھن لگا دے اور میرے اعمال کو اپنی حضوری میں قابل قبول قرار دے دے، تاکہ میں کل اعمال اور میرے کل وظائف کی ایک ہی لے ہو جائے اور مجھے تیری ہی خدمت کرتے رہنے میں دوام حاصل ہو جائے۔ اے میرے سردار، اے وہ جس کا مجھے آسرا ہے اور جس کے حضور میں اپنی ہر حالت کی شکایت پیش کرتی ہوں، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میرے ہاتھوں پاؤں کو اپنی خدمت کے لیے مضبوط اور اسی ارادے کے لیے میرے قلب کو مستحکم کر دے، اور مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ تجھ سے ڈرتی رہوں اور مادام تیری خدمت میں لگی رہوں، تاکہ سبقت کرنے والوں کے میدانوں میں تیری حضوری حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتی رہوں اور تیری سرکار میں پہنچنے کے لیے جلدی کرنے والوں میں تیز تیز قدم اٹھاؤں، اور تیرا قرب حاصل کرنے کا اشتیاق رکھنے والوں کا سا شوق مجھے بھی حاصل رہے، اور تیری جناب میں اخلاص رکھنے والوں کی سی نزدیکی مجھے بھی حاصل ہو جائے، اور تیری ذات والا صفات پر یقین رکھنے والوں کی طرح میں بھی ڈرتی رہوں، اور تیری بارگاہ میں ایمان رکھنے والوں کے ساتھ مجھے بھی شامل ہونے کا موقع میسر آئے۔ یا اللہ، اور جو شخص
میرے ساتھ کسی طرح کی بدی کرنے کا ارادہ کرے تو تو ایسا ہی ارادہ اس کے حق میں کر، اور جو شخص مجھ سے چال چلے تو ویسا ہی بدلہ اس سے لے، اور اپنے ان بندوں میں قرار دے جو حصہ پانے میں تیرے نزدیک اچھے ہوں اور تیرا قرب حاصل کرنے میں بڑی سے بڑی منزلت رکھتے ہوں، اور تیری حضوری میں ان کو خاص خصوصیت حاصل ہو، اس لیے کہ یہ رتبہ بغیر تیرے خاص فضل کے نہیں مل سکتا، اور اپنی خاص دین سے مجھے بہرور فرما، اور اپنی شان کے مطابق مجھ پر مہربانی فرما، اور اپنی خاص رحمت مبذول فرما کر میری حفاظت فرما، اور میری زبان کو اپنی یاد میں چلتا رکھ، اور میرے دل کو اپنی محبت میں مستغرق فرما، اور میری دعا خوبی کے ساتھ قبول فرما کہ مجھ پر احسان کر، اور میری برائیاں دور فرما دے، اور میری لغزشیں بخش دے، اس لیے کہ تو نے اپنے بندوں کے بارے میں یہ طے فرما دیا ہے کہ وہ تیری عبادت کیا کریں، اور ان کو تو نے یہ حکم دے دیا ہے کہ تجھ ہی سے دعا مانگا کریں، اور ان کی خاطر سے قبولیت دعا کی خود تو نے ضمانت فرمائی ہے۔ اے میرے پروردگار، میں نے تجھ ہی سے لو لگائی، اور اے میرے پروردگار تیرے حضور میں ہاتھ پھیلا دیے، بس اپنی عزت کے صدقے میں میری یہ دعا قبول فرما لے، اور میرے منتہائے آرزو تک مجھے پہنچا دے، اور اپنے فضل و کرم سے مجھے نا امید نہ کر، اور جنوں اور آدمیوں سے جتنے بھی میرے دشمن ہوں ان سب کے شر سے مجھے بچا لے۔ اے سب سے زیادہ جلدی راضی ہونے والے، اسے بخش دے جس کا دعا کرنے کے سوا بس نہیں چلتا، اس لیے کہ تو جو چاہے اسے بے دھڑک کر گزرتا ہے، اور وہ کہ جس کا نام ہر جسمانی مرض کی دوا، اور جس کی یاد ہر روحانی مرض کے لیے شفا، اور جس کی اطاعت بے نیازی کی شان پیدا کرنے والی ہے، اس شخص پر رحم کر جس کی پونجی امید ہے اور جس کے ہتھیار رونا اور پیٹنا ہے۔ اے نعمتوں کو گوارا بنانے والے، اے بلاؤں کا دفاع کرنے والے، اے اندھیروں میں گھبرانے والوں کو روشنی پہنچانے والے، اے اس کا سا علم رکھنے والے جس کو کوئی تعلیم نہیں دی جاتی، تو محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیج، اور میرے حق میں وہ کر جو تیری شان میں زیبا ہے، اور اے اللہ اپنے رسول پر اور ان کی اولاد پر جو صاحب برکت امام ہیں ان پر رحمت اور ایسا سلام بھیج جیسا بھیجنے کا حق ہے۔ بہت بہت سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔